إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، لفظ ظلم جب زبان پر آتا ہے تو ہر انسان اس سے مراد کسی پر ہاتھ اٹھانا، کسی کی عزت پہ حملہ کرنا، کسی کا مال چرانا اور کسی کو قتل کرنا، اس قسم کے خیالات انسان کے ذہن میں آتے ہیں. آج اس مختصر وقت میں ظلم اور اس کے خطرناک نتائج انسان کی دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں کیا مرتب ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کرنا ہے، تاکہ ہم میں سے ہر شخص، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، جو بالغ ہے، وہ اپنے آپ کو بچائے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ظلم کہتے کسے ہیں. عربی لغت میں ظلم کا معنی جو بیان کیا جاتا ہے عدول الشیء عن مکانی، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کا نام ظلم ہے. عدول الشیء عن مکانی، ایک چیز کو آپ نے اٹھایا جو اس کی جگہ تھی. اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں. ایک بوڑھا آدمی آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے.
بوڑھا آدمی لاٹھی ٹیک کر، اس نے آ کر اپنی لاٹھی مسجد کی ایک جگہ پہ رکھی. ایک شرارتی نوجوان اٹھا بابا جی کو تنگ کرنے کے لیے، اس نے اس لاٹھی کو اٹھایا اور جہاں پہ انہوں نے رکھی تھی اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دی. اس کا نام ظلم ہے، کیونکہ جو جگہ تھی اس لاٹھی کی، اس جگہ سے اس کو اٹھایا دوسری جگہ پہ رکھ دیا، یہ ظلم ہے. اللہ اکبر. شریعت کی اصطلاح میں ظلم کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو اس سے چھین کر کسی اور کو دینا، یا اس کے حق سے اس کو زیادہ عطا کرنا، اس کا نام ظلم ہے. اللہ رب العالمین نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آواز دی اپنے بندوں کو، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا. اے لوگو، اے میرے بندو، اے میری مخلوق، انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، وجعلتہ بینکم محرما، اور تمہارے درمیان بھی ایک دوسرے پر ظلم کرنا میں نے حرام قرار دیا ہے. فلا تظالموا، آج کے بعد کوئی انسان کسی دوسرے پر ظلم نہ کرے. اور مومن ہوتا ہی وہ ہے، فلا یبغی علی احد احد علی احد، کوئی بھی کسی دوسرے پر سرکشی نہ کرے، ظلم نہ کرے، مومن وہ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے متعلق جو قرآن مجید کے اندر الفاظ استعمال کیے ہیں کہ میں کون ہوں، میں نے اپنے لیے کس چیز کو پسند کیا ہے. كتب على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة وربك الغني ذو الرحمة. اللہ رب العالمین نے فرمایا، میں نے تو اپنے اوپر رحمت کو فرض کر دیا ہے. میری رحمت وہ میرے غضب پر حاوی ہے. وسعت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر وسیع ہے، میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا. اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی پر کوئی مشکل، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آتی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کمال عدل کا نظام ہے جس کی وجہ سے اس پر یہ ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. ووضع الکتاب، سورہ کہف پڑھتے ہیں، ووضع الکتاب فترى المجرمین مشفقین. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب کتاب قیامت کے دن رکھی جائے گی، آپ مجرموں کو دیکھیں گے یہ سہمے ہوئے، نظریں جھکائی ہوئی. کس وجہ سے؟ مما فیہ، اس کتاب کے اندر ان کی زندگی کے سارے کرتوت لکھے ہوں گے. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. تمہارا پروردگار کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تمہارا رب اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا. إِنَّ اللَّهَ لا يظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین تو ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. رب العالمین لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید کے اندر. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا کہ لوگوں ظلم سے بچ جاؤ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں صحیح بخاری میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الظلم ظلمات یوم القیامہ، لوگوں ظلم قیامت کے دن اندھیرے ہوں گے. ذرا غور فرمائیں، اندھیرے. ومن لم، قرآن مجید، ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. قیامت کے دن جنت میں بھی روشنی ایمان کی ملے گی تو جنت میں جانا ہے، اگر ظلم کے اندھیرے ہوئے تو جنت بھی نہیں ملنی. اللہ ہم سب کو ظلم سے محفوظ فرمائے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جس شخص نے کسی پہ ظلم کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اب میں من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم. جس بندے نے کسی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے نا، آج یہ اس کا مداوع کر دیں، اس کو اپنے سے اتار دیں،
کب؟ من قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، جب نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے. ان کان لہ عمل صالح اخذ منہ بقدر مظلمتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ ظالم کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی نا تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنی اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گی. وَإِن لَّمْ تَكُن لَّهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں تو جس پر اس نے ظلم کیا مظلوم کے گناہ لے کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. بھائیو ذرا غور کریں یہ گرمی کتنی شدت کی ہے. چند قدم چل کر جہنم کی گرمی برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی تو اسی لگے ہوئے ہیں، پنکھے چل رہے ہیں تو پسینہ خشک نہیں ہو رہا، گرمی سے نڈال انسان ہو رہا ہے. ذرا جہنم کی گرمی کا تصور کریں جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ تیز ہے. آج ہم کون کون سے ظلم کرتے ہیں ذرا غور فرمائیں. بڑے اختصار کے ساتھ سب سے پہلا ظلم جو کائنات میں ہو رہا ہے شرک ہے. پوری دنیا میں افراتفری، خوف و ہراس، قتل و غارت اور دیگر جرائم کی سب سے بنیادی جڑ شرک ہے. یہ دنیا میں جاؤ قرآن مجید کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا جہاں شرک ہوتا ہے وہاں ظلم و زیادتی ہوتی ہے، جہاں توحید ہوتی ہے وہاں امن ہوتا ہے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جب یہ آیت نازل ہوئی صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہو پوچھنے لگے یا رسول اللہ فأینا لم یظلم نفسہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے نازل فرما دیا، کون ہے جو اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا؟ ایمان آج کوئی ایک مصیبت ہے کہتا جی مومن مشرک نہیں ہو سکتا، شرک نہیں کرتا. اللہ اکبر. صحابہ کو فکر تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کون ہے جو اپنے آپ پہ ظلم نہیں کرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ جو تم سمجھو وہ مطلب نہیں ہے شاید کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اس ظلم سے مراد وہ ہے جو ایمان کے بعد شرک نہیں کرے گا. اولئک لہم الامن، وہ لوگ امن میں ہوں گے. واولئک هم المہتدون، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت والے ہوں گے. اس سے مراد ظلم سے مراد وہ شرک ہے. اور شرک کی سزا اگر کوئی انسان توبہ کیے بغیر دنیا سے فوت ہو جاتا ہے تو رب العالمین کا دو ٹوک اعلان ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا میں اس کو معاف کر دوں گا، چاہوں گا تو معاف کروں گا، چاہوں گا تو سزا دے کے جنت میں داخل کروں گا. اس کا انجام سورہ مائدہ میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. پہلے شرک پھر ظلم. جس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی ذات، اس کی صفات میں، اس کے اعمال میں کسی طرح سے بھی کسی کو شریک ٹھہرایا رب العالمین فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے اور ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وما للظالمین، ایسے ظالم جو مشرک ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا کل قیامت کے دن. دوسرا ظلم جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں. غور کریں، یا میں ہمیشہ اپنے خطبات جمعہ یا دروس میں یہی بات کہتا ہوں بھائیو قرآن پڑھا کرو اور قرآن مجید کے الفاظ پہ غور کیا کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں اتنے پیارے انداز، یاد رکھیں جتنا رب ہم سے محبت کرتا ہے نا اتنا کسی سے نہیں کرتا. ہم بھی اپنی جان سے اتنا محبت نہیں کرتے جتنا رب ہمارے ساتھ ہم محبت کرتا ہے. لیکن مصیبت یہ ہے ہم اپنے رب کی بات کو نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے. کبھی آپ قرآن پڑھو تو آپ کو پتا چلے کہ اللہ ہم سے کتنا پیار کرتا ہے. ساری باتیں کھول کھول کے رب العالمین نے بیان کر دی تاکہ میرے بندے ہر قسم کے ظلم سے بچ جائیں. ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی بات مانی ہے؟ ذرا غور کریں، عبادات کو دیکھ رہے ہیں.
معاملات کو دیکھ لیں، خاندانی زندگی دیکھ لیں، اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنے لباس کو دیکھ لیں، اپنے کھانے اور پینے کو دیکھ لیں، معاشرت، اپنے خاندان کے اندر کاروبار کو دیکھ لیں، ہر معاملے کو آپ دیکھ لیں. ہم نے کون سی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ. ہم نے اگر بات مانی ہے تو اپنے وڈیروں کی بات مانی ہے، اپنے پیروں کی بات مانی ہے، اپنے اماموں کی بات مانی ہے، اپنے بڑوں کی بات مانی ہے. جب رب العالمین فرماتے ہیں یہی کل قیامت کے دن جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر، اللہ کی بات کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر وڈیروں کی بات کو مانا، اماموں کی بات کو مانا، پیروں کی، بزرگوں کی، کتب کی، ابدال کی بات کو مانا، یہی قیامت کے دن ہوئے گا. سورہ احزاب کے رب العالمین فرماتے یہ کہیں گے وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ربا ہم نے تو ان بڑوں کی بات کو مانا تھا، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ان کو دوہرا عذاب دے اور ان پر لعنت بھی فرما. کیا فائدہ حسن کرنے کا؟ آج وقت ہے، پلٹاؤ. رب العالمین فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ اکبر. قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور اس وقت کیا کہے گا؟ کہے گا کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں نے تو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تسلیم کیا ہوتا، ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی بسر کی تھی. یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے دنیا میں اللہ کے رسول کے علاوہ کسی کو اپنا بڑا نہ سمجھا ہوتا، رہبر و رہنما نہ سمجھا ہوتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے تو مجھے دین اسلام سے گمراہ کر دیا جبکہ میرے پاس واضح کھلم کھلا کتاب و سنت قرآن و حدیث آ چکا تھا. آگے پتہ کیا فرمایا ہے؟ لفظ بڑے سخت ہیں لیکن غور کریں. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، جو انسان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ کی دعوت سے دور کرتا ہے وہ مسلمان نہیں شیطان ہے، قرآن کہتا ہے. ہم اپنی جان پہ یہ قیامت کے دن اس کا انجام ہوگا، اس ظلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ ماننے کا. ایک ظلم ہم یہ بھی کرتے ہیں، اللہ اکبر، بیٹھے ہوئے نا اپنا چند دوست گپوں میں بیٹھے ہوئے، گپ شپ لگ رہی ہے، اذان ہو گئی ہے، جی کوئی پروگرام ہے، کوئی دینی پروگرام چلاؤ یا نہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. خاص کر مسجد کے اندر آنے سے روک دیتے ہم. کیسے روکتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے نہ ہم تو نہیں کسی کو روکتے، لیکن دنیاوی باتوں میں لگا کے نماز سے ہم روک دیتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے دیتے. اچھا پڑھ لیں گے یار، بعد میں پڑھ لیں گے. وہ بعد میں کرتے کرتے نماز ضائع ہو جاتی ہے، ٹائم نکل جاتا ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے. روکنے والا کون ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اللہ کی مسجد سے روکنے والا ظالم آدمی ہے. کس بات سے؟ مسجد میں جا کے اللہ کا ذکر ہی کرنا ہے، کوئی گانے تھوڑی بجانے ہیں. أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، مسجد کی بربادی کا. اچھا ایک اور بھی طریقہ ہے، مسجد میں آ کے خام خواہ مفت کی چدراہٹ، چوتر دکھانی، نوکا ٹوکی. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی 6 مہینے سال کے بعد ساری زندگی کے بعد مسجد میں آ گیا، ہم اس کو تانے دے کے نہیں تھکتے. لو جی 100 چوہا کھا کے بلی آج کو چلی، اب یہ ساری زندگی برائیاں کر کے آج مسیطے میں آگے بڑا نمازی بن گیا. وہ کہتا اچھا دفاع ہو، میں آتا ہی نہیں. اس کے بعد آپ نے مسجد سے اس کو روک دیا. خود نمازی ہو اس کو روک دیا، ظالم ہو. رب العالمین کیا فرماتے ہیں پتہ تیرا انجام کیا ہے؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں تیرے لیے رسوائی ہے، جا کبھی تو عزت نہیں پا سکتا. جس نے کسی کو مسجد سے روکا ہے ایسے ظالم کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. لم يدخلوها الا خائفین، یہ جب بھی مسجد میں آئے گا ڈرتے ہوئے آئے گا. اس کے دل کو ٹٹول کے دیکھ لو. یہ جو مسجد سے روکتا ہے نا، وہ عام آدمی ہو، وہ علاقے کا نمبردار ہو، چودھری ہو، وہ ایم پی ہو، ایم این اے ہو، وہ ممبر ہو، وہ وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان کسی بھی اعتبار سے
وہ مسجد سے روکے گا، کبھی بھی اس کے دل کے اندر قوت و طاقت ایمان کی نہیں ہو سکتی. وہ ہمیشہ رسوا ہو کے، ذلیل ہو کے، ڈرتے ہوئے مسجد میں، کبھی اس کو آنا پڑ جائے تو ڈرتے ہوئے مسجد میں آئے گا. یہ ذلت ہے اس کے لیے دنیا میں. رب العالمین فرما رہے ہیں وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. قرآن کہتا ہے کل قیامت کے دن بہت بڑا عذاب ہے. جی اور ظلم ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ اللہ اکبر. کتنی آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، قرآن کی پڑھی ہیں، قرآن مجید کی واضح آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. آج بھی اگر کوئی انسان شرک سے باز نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی مخالفت کرنے سے باز نہیں آتا، اگر آج بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مسجد سے روکتا ہے تو یاد رکھو اگلا سٹیپ اس آدمی کے اوپر لگتا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ. رب العالمین فرماتے ہیں وہ بندہ ظالم ہے، ظالم جس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جائے اور وہ منہ موڑ جائے، نہیں عمل کرتا، وہ پھر شرک کرتا ہے، پھر وہ بدعات میں خرافات میں پڑا رہتا ہے، سنت کی مخالفت کرتا ہے، پھر بھی وہ لوگوں کو تانے دیتا، مسجد میں نہیں آنے دیتا. رب العالمین فرماتے ہیں یہ ظالم ہے. سورہ سجدہ پڑھ کے دیکھیں کسواں پارہ، قرآن کہہ رہا ہے. اور اس کا انجام کیا ہے؟ انا من المجرمین منتقمون. رب العالمین فرماتے ہیں یہ مجرم ہے، ہم اس سے انتقام لیں گے. لیتے ہیں اور دنیا میں بھی لیتے ہیں. رب العالمین لیتے ہیں، ہمیں سمجھ آئے نہ آئے اللہ انتقام لیتا ہے. اللہ اکبر. جی ایسے ظالم لوگ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تو دنیا بڑی اچھی گزر رہی ہے، بڑی اچھی گزر رہی ہے. اگر ہم ظالم ہوں تو ہمارے اوپر عذاب نہ آئے. قرآن پڑھیں، سورہ ابراہیم کا آخری رکوع پڑھیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. کون کون سا مسئلہ قرآن نے بیان نہیں کر دیا. یہ ظالم لوگ کبھی یہ گمان نہ کریں اما یعمل الظالمون ولا تحسبن اللہ غافلا. اللہ کو بے خبر نہ سمجھیں، غافل نہ سمجھیں کہ اللہ کو ہمارے ظلم کا پتہ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. اللہ تو ان کو مہلت دے رہا ہے جس دن ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. اللہ اکبر. ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، مہطعین مقنعی ساتھ جھکے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، آنکھیں کھلی کی کھلی، پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جھپک بھی نہیں سکیں. وافئدتہم ہوا، ہوائیاں اڑی ہیں، دل گھبراہٹ کا شکار ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب. جس دن ان کے پاس عذاب آئے گا ذرا ان کو ڈرائیے. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا. اس دن یہ ظالم کہیں گے یا اللہ تھوڑی مہلت دے دے، تھوڑی مہلت دے دے. اخرنا الی اجل قریب. کرو گے کیا؟ نجیب دعوتک ونتبع الرسل. اللہ تیری بات بھی مانیں گے، تیرے پیغمبر کی بات بھی مانیں گے، لیکن اس وقت کام ختم ہو چکا ہوگا. اس لیے میرے عزیز بھائی اس وقت سے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ان سارے مظالم سے بچا لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا اتدرون من مفلس؟ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ مفلس. صحابہ نے کہا مفلس وہ ہے مفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو. اب میں ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ
وصيام وصدقہ. میری امت کا مفلس وہ ہے جو نمازیں پڑھتا ہوگا، جو روزے رکھتا ہوگا، جو صدقہ خیرات بہت کرتا ہوگا، پہاڑ نیکیوں کے لے کر آئے گا، لیکن وقد شتم هذا واكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى بينهم أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في الناس. مسلم میں یہ روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ بڑی نمازیں، بڑے روزے، بڑا صدقہ خیرات کیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے گالیاں دی ہیں. گالی ہمارے لیے تو یہ روٹی ہضم کرنے کا طریقہ نا. ہماری روٹی نہیں ہضم ہوتی جب تک ہم صبح اٹھ کے 4-5 گالیاں نہ نکال لیں. گاڑی اسٹارٹ نہ ہو تو اس کو گالی دینا شروع کر دیتے ہیں. ہم مسلمان ہیں نا، اس لیے ہم سب کچھ جائز ہے. ہم نمازی ہیں، حاجی صاحب ہیں، بڑے سگی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے اس کو گالیاں دی دوسرے کو. وہ اکل مال رہا تھا، اس کا مال اس نے کھایا تھا ناجائز. کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں ہمارے خطبہ جمعہ میں جنہوں نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہوا ہے. ذرا غور کریں، اپنی بہنوں کا حق مارا ہے. باپ فوت ہو گیا، ساری جائیداد پہ بھائیوں نے قبضہ کر لیا. کتنے ہیں؟ نمازی ہو، حاجی ہو، سال میں 10 بار عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، شرم نہیں آتی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ضرب ہذا، اس نے اس کو مارا ہے، مارا ناجائز. وہ سفک دم ہذا، اس کو قتل کیا، قتل کروایا. وہ قذف ہذا، اس کی عزت پہ حملہ کیا، تہمت لگائی. میں اور آپ اپنے گربان میں جا کر دیکھیں، کیا ہمارے اندر یہ ظلم موجود نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ بڑی نیکیاں لے کر جنت کی طرف جانے لگا، یہ سارے آ جائیں گے، یا اللہ یہ کدھر جا رہا ہے، ذرا ہمارا بھی تو حساب ہونا چاہیے نا. جس کو گالیاں دی اس کو نیکیاں نمازیں دے دی گئیں، دوسرا آ گیا اس کو روزے دیے گئے، تیسرا آ گیا اس کو سخاوت دے دی گئی، چوتھے کو حج دے دیا، باقی ابھی لینے والے باقی ہوں، یہ اس کی نیکیاں ختم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب ان کے جو گناہ ہیں نا، جو مظلوم ہیں، ان کے گناہ لے کر اس کے ساتھ پہ پھینک کر ثم طرح فی النار، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. کہاں گئی نمازیں؟ غور تو کریں یار. یہ ہے وہ دنیا میں جو سبز باغ دکھائے تھے شیطان نے. وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لي فلوموني فلا تلوموني ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین قرآن ان الظالمین لهم عذاب علیم. جنہوں نے رحمان کو چھوڑا، پیغمبر رحمان کو چھوڑا، شیطان کو اپنا دوست بنایا، آج رب العالمین فرماتے ہیں ان ظالموں کے لیے جنہوں نے دنیا میں شیطان کے پیچھے لگ کر یہ سب کچھ کیا تھا، ان ظالموں کے لیے لہم عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی مرضی ہے. آپ نے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ رحمان والا کرنا ہے، شیطان والا کرنا ہے، اپنے آپ کو رحیم بنانا ہے، اپنے آپ کو ظالم بنانا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے. قرآن کے فیصلے دو ٹوک بالکل واضح کھلے الفاظ میں آپ کے سامنے رکھتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم اهلك النفاق والمنافقين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.